أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ: الذین تتوفاہم الملائکۃ، جن کی جان فرشتوں نے نکالی، ظالمی انفسہم، اس وقت جب وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے تھے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، وہ کافر صلح کا پیغام قیامت کے دن ڈالیں گے کہ ما کننا نعمل من سوء، کہیں گے ہم نے تو کبھی کوئی برائی کی نہیں ہے، بلا، سارے آگاہ رہو، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، جاؤ سارے جہنم کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو تکبرین اور متکبروں کو ملا۔ وقیل للذین اتقوا، اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں یعنی متقی، ان سے کہا جائے گا ماذا انزل ربکم، تمہارے اللہ نے کیا اتارا ہے تمہارے لیے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت بڑی نعمتیں اتاری ہیں۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور عالم آخرت اور اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها، وہ گھر ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ہمیشہ داخل ہوں گے، اور اس کے نیچے سے من تحتها الانہار، نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، جس کا بھی جی چاہے گا ان سب کو وہاں ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ شرک سے بچنے والوں کو جزا عطا فرماتے۔ آیت نمبر 28، 29، 30، 31، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ کافر کی موت۔ ظالمی انفسہم، کافر اپنی جان پہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک میں ہوتا ہے، کفر اور شرک میں ہوتا ہے۔ اسی حالت میں اس کی موت آ رہی ہوتی ہے، فرشتے ڈراؤنی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جہنم کی حرارت، گرمائش، تپش اس کی موت کے وقت اس کے قریب ہوتی ہے، اور اس کو دنیا کی نعمتیں چھوڑنے کا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میری جان نکلے گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ کیا کہے گا کہ ما کننا نعمل من سوء، یار ہم نے تو کبھی برائی کی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی برائی۔ کافر اخلاق والا ہو، کافر آداب والا ہو، کافر مہمان نواز ہو، کافر آپ کو ملتا ہو، آپ کی بیمار پرسی کرتا ہو، آپ کے ساتھ خوش دلی سے ملتا ہو، پھر بھی وہ ظالم ہے، پھر بھی وہ ظالم ہے، کیونکہ اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ خدا کا انکار کر بیٹھا، تو خدا کے یاروں سے اس کی یاری کا کیا اہتمام۔ پھر آج کیا کہے گا کہ ما کننا نعمل من سوء، میں نے کبھی برائی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آج فائلیں تمہارے سامنے ہیں، کتابچے تمہارے سامنے ہیں، فرشتوں کی تحریریں تمہارے سامنے ہیں، کرامن کاتبین کی تحریریں تمہارے سامنے ہیں۔ آج پڑھو، پڑھ کر سوچ سمجھو، اور پڑھ کر وہ کہے گا ہاں میرے کفر میں کیا شک ہے۔ اب اگر وہ کہے جی میں کافر تھا اور تو میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، تو میں نے بتایا کافر دنیا کے سارے اچھے کام کر لے، مگر پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کفر ہے اور ایمان کی نعمت سے کیا ہوا؟ محروم رہ گیا، اور اس نے اپنی جان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فادخلوا ابواب جہنم، آج کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کا خطاب ہے جہنم کے دروازوں سے اندر داخل ہوتے جاؤ، اور جب یہ اعلان ہوگا خالدین فیہا، اب یہاں ہمیشہ تم نے رہنا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یہ آگ جو لگے گی ان کے دل تک جائے گی۔ حالانکہ دنیا کی جو آگ ہمیں کبھی لگتی ہے اللہ نہ کرے، وہ ہمارے باہر کے جسم کو بھی جلا دے نا، تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں کتنے فیصد کی جسم جلا ہے، اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اندر تک تو جانا دور کی بات ہے، اندر کے پرزوں کو جلانا دور کی بات ہے، اگر خالی جلد کو بھی جلا ڈالتی ہے وہ دائیں بائیں سے، بندے کی پھر بھی موت کیا ہوتی ہے؟ واقع ہو جاتی ہے۔ مگر یہ جو قرآن کے اندر آیا
کہ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، جہنم کی آگ میں رہیں گے، 24 گھنٹے آگ ہے، 24 گھنٹے آگ۔ اور جب ان کی کھالیں جلیں گی اور جل کے ختم ہونے لگیں گی تو اللہ نئی کھال لگا دیں گے۔ جب یہ بالکل راکھ بن جائیں گے اللہ ان کو نئے سسٹم میں بنا دیں گے، اور بنا کر یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے گا، بلکہ بنا کر ان کو پھر جلایا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر جلایا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوگا خالدین فیہا، اب تم نے جہنم میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہارے باہر جانے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ چڑھیں گے آہستہ 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 دیواروں پہ، بالکل اوپر آئیں گے، پھر ان کو فرشتوں کی طرف سے دھکے پڑیں گے اور ان کو کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، کسی قسم کی کوئی بات نہ کرنا۔ پھر چڑھیں گے، جھانکیں گے، جنت بھی ان کو نظر آ رہی ہوگی، جنت والوں کی نعمتیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ان کو، اور اللہ رب العزت سب کو معاف فرمائے، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات راکھ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جب یہ اعلان کر کے بتائیں گے خالدین فیہا، اب تم نے یہاں رہنا ہے، فلبئس مثوى المتکبرین، آج تکبر والوں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انذر ربکم، متقی لوگوں کو بلایا جائے گا۔ متقی کی تعریف یہ ہے کہ جو شرک سے بچ جائے، شرک سے انسان اپنے آپ کو بچ جائے تو آپ اس کو متقی کہہ سکتے ہیں۔ پھر تقویٰ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ شرک سے بھی بچ جائیں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ پھر بھی اگر آپ شرک سے بچ گئے اور بڑے گناہ آپ کے ہو بھی رہے ہیں، پھر بھی آپ متقی ضرور ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر توحید موجود ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کی وحدانیت کا جو تصور ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ کھانا پینا یہ بھی نعمتیں ہیں، مگر یہ تو اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہیں، مگر ایمان اللہ نے ایمان والوں کو نصیب فرمایا ہے، اور توحید اللہ نے ایمان والوں کو نصیب فرمائی ہے۔ اور آج میرا اللہ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو پوچھ رہے ہیں، متقیوں کو بلا کے پوچھیں گے ماذا انزل ربکم، تمہارے اللہ نے آج تمہارے اوپر کیا کیا ہے، کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، وہ کہیں گے سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ، ایمان بھی اچھا، اسلام بھی اچھا، احکام بھی اچھے، دین بھی اچھا، نعمت بھی اچھی، شکر بھی اچھا، صبر بھی اچھا، نبی بھی اچھے، رسول بھی اچھے، یہ مذہب بھی اچھا، یہ مسلک بھی اچھا، یہ جنت بھی اچھی ہے، جنت میں رفاقت بھی اچھی، یہ سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں اچھائیاں کرے گا اللہ اس کی دنیا کی بھلائی بھی دے گا، اللہ اس کو آخرت کی بھلائی بھی دے گا۔ اور نعم دار المتقین، سب سے پیارا گھر اس کو ملے گا جو تقویٰ میں جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گھر پیارے ہیں ہی نہیں، یہ اچھے ہیں ہی نہیں، ان گھروں میں رہنا، ان کو گھر سمجھنا، ان کے ساتھ دل لگانا، جم رہنا، ان پتھروں اور سیمنٹ اور ریت کے ساتھ اپنے آپ کو دل لگی کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ یہ سب سے بہترین گھر ہوگا جو آج متقیوں کو نصیب ہوگا۔ جنات عدن، ہمیشہ وہاں رہیں گے، یدخلونہا، داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، نیچے نہریں جاری ہوں گی، جو چاہیں گے ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت آج متقیوں کو بدلہ نصیب فرما رہے ہیں، اس لیے روزانہ جنت کے 3 بار طلب کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما۔ حدیث میں آتا ہے 3 بار تم کہو، 4تھی بار وہ خود خدا کے دربار میں چلی جاتی ہے، اللہ یہ اتنا مجھے مانگ رہا ہے، مجھے نصیب کر دے اس کا، تو میرا اللہ اس کی سفارش سن کر تیسری بار کے بعد اس کو جنت میں حصہ دے دیتے ہیں۔ اور جہنم سے 3 بار پناہ مانگا کرو، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، ڈرا بھی کرو۔ جب 3 بار کہو گے پھر یہ رب کے دربار میں جائے گی، یا اللہ یہ میری سخت برداشت نہیں کر سکتا، میری حرارت، میری آگ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو نجات دے دے، تو میرا اللہ اس کو جہنم سے کیا کرتا ہے، نجات دے دے گا۔ لیکن جب وہ قریب پہنچیں گے، حرارت آئے گی، اندر جائیں گے، داخل ہوں گے۔ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، جو اعمال گندے کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، مگر ان کو امید ہوگی کہ انشاءاللہ ہم کیا ہوں گے، باہر نکل جائیں گے۔ لیکن آج ان کو یہ کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے۔ یہ متکبر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان، عمل اور کلمہ دیا ہے، اس کو تر و تازہ رکھا کریں، اس کو بار بار پڑھا کریں، اس کے بار بار تذکرے کیا کریں۔ اللہ سے ایک انس، ایک تعلق، ایک محبت، ایک عقیدت بندے کی ہمہ وقت رہنی چاہیے، ورنہ ہمان ڈما ڈول ہوتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اس لیے اللہ سے تعلق، یہ تار، یہ سوئچ جو اللہ سے لگا ہوتا ہے نا،
یہ رسول پاک کے انوارات ہوتے ہیں جو ہماری زبانوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، سماعت پر، بصارت پر، دل پر، جان پر، خاندان پر، حالات پر اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ تقوی سے ہٹ کے شرک یا کفر پہ جاتا ہے اس کو خدا کے نور سے اور نبی کے نور سے اور دین کے نور سے محرومیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوتا ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہوتا ہے۔ اس لیے توحید کا ڈنکا بجانا، توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، شرک اور شرک والوں سے دوستی نہ کرنا اور ان کی تمام تائیدوں سے پیچھے رہنا اور اللہ کی توحید اور اس کی تعلیم اور رسول پاک کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا، یہ ہے اصل کامیابی، اور اس کو ملے گا جنت کا گھر جس کو کہا گیا ہے نعم دار المتقین، سب سے پیارا گھر اللہ تمہیں یہ نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ